اللہ و نعم الوکیل. ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے. صدق اللہ العظیم. خواتین حضرات السلام علیکم. میں آج اس موقع کی مناسبت سے پاکستان نیوی کے نمائندے کے طور پہ آپ کے سامنے چند حقائق بہت مختصراً پیش کرنا چاہوں گا. اس تاریخی اور یادگار جو مارکہ تھا، اس سے قبل دشمن کو اپنی افواج اور بالخصوص جو بحری قوت ہے اس پہ بہت ناز تھا. ڈیفنس بجٹ کا ایک بہت بڑا حصہ جو کنزیوم کرتی تھی ان کی نیوی. میک ان انڈیا کے دعوے تھے. نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر آپ نے سنا، جیسے ڈی جی نے بھی کہا، اس کا خود ساختہ لقب انہوں نے اڈاپٹ کیا ہوا تھا. اور بلو واٹر نیوی کا سٹیٹس، یہ ان کے دعوے تھے جن سے یہ تاثر پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ بھارتی بحریہ ایک ایسی بحریہ ہے جو اس خطے میں جب چاہے جہاں چاہے اپنی طاقت کا مظاہرہ، یہ جس کو ہم کہتے ہیں پاور پروجیکشن، کر سکتی ہے. مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس مارکے کے بعد کہ ہر طرح سے لیس جو بھارتی بحریہ تھی وہ پاکستان کے خلاف جارحیت کی ہمت کیوں نہ کر سکی. حالانکہ اس مارکہ حق و باطل کے دوران بھارتی بحریہ نے کئی بار شمالی بحر عرب میں اپنا بحری بیڑا تعینات کرنے کی یقیناً کوشش کی، اور اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ ہمارے بحری اثاثہ جات کو نشانہ بنایا جائے، ہماری بحری تجارت اور گزرگاہوں میں خلل ڈالتے ہوئے ہمیں معاشی نقصان پہنچایا جائے. لیکن پاکستان نیوی کی مربوط اور مؤثر حکمت عملی کے نتیجے میں ہماری تمام سمندری گزرگاہیں معمول کے مطابق رواں دواں تھیں. ہماری ساحلی تنصیبات محفوظ رہیں اور بندرگاہیں فعال رہیں. ہمیشہ کی طرح مارکہ حق کے دوران بھی پاک بحریہ نے اپنے جدید سرویلنس نیٹ ورک سسٹمز سے دشمن کی حرکات کی مؤثر اور بروقت نگرانی، جس کو ہم کہتے ہیں کنٹینیوس سرویلنس، مینٹین کی ہوئی تھی. آپ سب نے دیکھا کہ جب بھارتی بحریہ کا ایک PATI کو لائیو ٹریک کیا گیا، وہ اس کا ثبوت ہے کہ اس وقت ہمارے نشانے پہ تھا. نہ صرف یہ بلکہ مارکہ حق کے دوران پاک بحریہ اور پاک فضائیہ بھارتی ایئر کرافٹ کیریئر وکرانت کو غرق کرنے کے لیے بالکل تیار تھی. لیکن بھارتی بحریہ اپنی بحری پناہ گاہوں تک ہی محدود رہی. ان نٹشل پاک بحریہ نے اس مارکے کے دوران اپنے سے کئی گنا بڑھے، ہم سب جانتے ہیں کہ ان کا جو سائز ہے اور نمبرز ہیں وہ کتنے ہیں، کئی گنا بڑے دشمن کو انتہائی پیشہ ورانہ اور مؤثر انداز میں واضح بالکل کلیئر پیغام دے دیا کہ کسی بھی مہم جوئی کا نتیجہ اس کی توقعات اور خواہشات کے عین برعکس ہو سکتا ہے. حاضرین، مارکہ حق کے دوران ہماری مسلح افواج کی بے مثال ہم آہنگی ہماری فتح کی ضامن بنی، اور آپ نے سب کلپس خود مشاہدہ فرمائے. اور اسی تناظر میں بہتر سے بہتر کی جستجو میں ہم نے اپنی کیپیبلٹیز کو مزید مؤثر بنا لیا. جبکہ دشمن نے اس مارکہ حق کے بعد اپنی ناکامی جو تھی اس کی، اب اس سے اس کی خفت کو مٹانے کے لیے، اس کی جو امبیرسمنٹ تھی انٹرنلی اینڈ ادروائز، ایک بار پھر اس نے بہت سارے غیر ذمہ دارانہ دعوے کرنا شروع کر دیے. آپ سب نے سنا ہوگا کہ کراچی کا راستہ سرکریک کی طرف سے جاتا ہے، ہم پاکستان کو 4 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیتے ہیں، اگلی دفعہ جنگ کا آغاز بھارتی بحریہ کرے گی. یہ سب بیانات ہم نے سنے. لیکن میں یہ باور کرانا چاہتا ہوں کہ زمانہ امن ہو یا جنگ، ہم اپنی خود مختاری، سمندری حدود اور بحری مفادات کا دفاع کرنا بخوبی جانتے ہیں. اور وہ جو نہیں جاننا چاہتے ان کو میں صرف مئی 2025 یاد کرواتا ہوں کہ جب بھارتی بحریہ کے جو اتنے بلند و بانگ دعوے تھے اور عددی برتری اسٹیبلش تھی، اس کے باوجود اس کی ہمت نہیں تھی کہ ہمارے پانیوں کی طرف رخ کرے. جو آپ نے کلپس دیکھے، جیسے ڈی جی نے بھی کہا، وہ ایک جھلک ہے ہماری حربی تیاریوں کی. ہم امن کے خواہاں ضرور ہیں، بٹ یہ ہماری ویکنس نہیں ہے. ہم اپنی تیاریوں سے بالکل بھی غافل نہیں ہیں. اور جس طرح حالات بدل رہے ہیں، کریکٹر آف وار چینج ہو رہا ہے، ٹیکنالوجیز اویلیبل ہو رہی ہیں، ان کو تمام کو ہم بروئے کار لا کے اپنی صلاحیتوں کو دن بدن مزید پالش کر رہے ہیں فار اینی ایونچوئلٹی دیٹ مے بی فال اپون اس.